رحیل پلیز مجھے طلاق مت دو، بے شک مجھے گھر کا صرف ایک کونا دے دو، مگر مجھے طلاق مت دو، میرے امی ابو برداشت نہیں کر پائیں گے، ابو تو دل کے مریض ہیں۔ رحیل تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، بے شک تم دوسری شادی کر لو، بے شک مجھے میرے حقوق بھی مت دو، مگر پلیز مجھے طلاق مت دو، مت دو۔ یہ کہہ کر ریحانہ راحیل کے قدموں میں گر گئی۔ راحیل نے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، شبانہ کی شرط ہی یہی ہے تمہیں طلاق دوں، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ رات کے 2 بجے جب وہ اجڑی باپ کے گھر پہنچی تو دروازہ اس کے بوڑھے باپ نے کھولا۔ اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو کر پوچھا، راحیل کہاں ہے؟ بابا راحیل نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ریحانہ کے بوڑھے باپ کے دل کی دھڑکن یکدم بند ہو گئی اور وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ آج اس کی شادی تھی اور پہلی رات بھی تھی۔ یار دوست ہنسی مذاق کرتے اسے حجلہ اور اسی تک چھوڑ کر گئے۔ اندر سے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کا دل مچل رہا تھا، من میں ڈھیروں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ جیب میں رکھی سونے کی انگوٹھی کو اس نے ہاتھ سے دبایا اور دلہن کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھا دلہن زاروں قطار رو رہی تھی۔ سوچا شاید والدین بہن بھائیوں سے دور ہونے کی وجہ ہے تو بڑی محبت سے کہا، دیکھیں آپ روئیں نہیں، میں روزانہ آپ کو آپ کے والدین سے ملوانے لے جایا کروں گا۔ تو دلہن نے کہا، میرے ماں باپ نے میری شادی زبردستی کی ہے، میں ندیم سے محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ اتنے شوق سے بیاہ کر لائی جانے والی دلہن تو کسی اور کی محبت میں مبتلا تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ پھر بولی کہ میں کسی اور کی امانت ہوں، مجھے چھونے یا زبردستی کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ میں ہنگامہ کھڑا کر دوں گی، مجھے ابھی کے ابھی طلاق چاہیے۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور 3 لفظ طلاق کے استعمال کیے اور باہر نکل گیا۔ دیکھو زوبیہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پلیز ان کی زندگی مت خراب کر دو، میں 2 نوکریاں کر لوں گا، جیسے تم کہو گی ویسا کروں گا، بس تم یہ طلاق کی رٹ چھوڑ دو، تم جیسا کہو گی میں ویسا کروں گا۔ نہیں، مجھے ہر حال میں طلاق چاہیے، میرے ماں باپ نے بھی مجھے کس نکٹھو کے ساتھ باندھ دیا ہے، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، تم سے شادی کر کے میری طرف سے تم اور تمہارے بچے جاؤ بھاڑ میں، مجھے طلاق چاہیے۔ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، 2 وقت بھی تم اچھے سے نہیں دے سکتے ہو، آگے تم نے کیا کرنا ہے دیکھو، ایسا مت کرو، میں سب تنخواہ تمہیں کر دیتا ہوں، شام کو شفیق بھائی سے بھی اوور ٹائم کے جو پیسے ملتے ہیں تمہیں لا دیتا ہوں، تم مجھے کچھ وقت دو، میں شام کو کچھ اور کام بھی کر لیتا ہوں۔ نہیں، مجھے طلاق چاہیے، مجھے طلاق دو، ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ زوبیہ نے سبزی والی چھری اپنی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، تو مجبوراً اس نے روتے ہوئے اس کو طلاق دے دی۔ اس دوران بچے سہم کر ایک کونے میں کھڑے یہ سب دیکھتے رہے۔ طلاق وہ جائز عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ آج اس قدر عام ہے کہ تقریباً ہر دوسرے گھر میں طلاق یافتہ مرد یا عورت موجود ہے۔ طلاق کی ایک بڑی وجہ عدم برداشت ہے، مرد ہو یا عورت، دونوں میں برداشت کی کمی ہے۔ معاشرے میں بڑھتا ہوا بگاڑ، خاندانی روایات کا خاتمہ، دین سے دوری اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ بچپن سے ہی اولاد کو جھوٹ بولنا، بے ایمانی سکھائی جاتی ہے۔ بچہ اگر مدرسے نہیں جاتا تو ماں باپ اس کو کچھ نہیں کہتے، لیکن وہی بچہ اگر اسکول سے چھٹی لے کر تو قیامت آ جاتی ہے۔ گھر میں ناچ گانے فلمیں وغیرہ عام چلتی ہیں، بچوں کی تربیت ہی ایسی کی جاتی ہے جس میں عدم برداشت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو، جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ
اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو ناپسند فرمایا۔ کوشش کریں شادی کے بعد محبت والا معاملہ رکھیں۔ والدین کو بھی چاہیے شادی کرتے وقت بچوں کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھیں۔ اگر معاملات اس حد تک پہنچ چکے کہ سدھارنا مشکل نظر آئے تو افہام و تفہیم کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق علیحدگی اختیار کی جانی چاہیے۔ اکثر اس معاملے میں بے حسی برتی جاتی ہے اور معاملات عدالت تک جا پہنچتے ہیں، جہاں دونوں گھرانوں کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ گھر میں دینی ماحول بنائے رکھیں، نماز کی پابندی کی جائے، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھا جانا چاہیے، گھریلو یا دوسرے معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے تاکہ دوسرے کو احساس ہو اس کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ بچے اگر ہوں تو ان کے سامنے تو تکرار سے ہر ممکن گریز کرنا چاہیے۔ برداشت کی عادت کو فروغ دیں، دوسرے کا نہیں اپنا محاسبہ کیجیے کہ مجھ میں کیا کیا خامیاں ہیں، دوسرے کی صرف خوبیوں کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملات کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ازدواجی زندگی عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔